بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہودی بولے نہیں عیسائی ذرا بھی ہدایت پر، اور عیسائیوں نے کہا یہودی تھوڑے سے بھی مقصودی ہدایت کے حامل نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح نہ جاننے والوں نے بھی انہی کی مثل باتیں کی. تو اللہ ہے جو قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے فیصلہ فرما دے گا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے منع کیا ان میں ان کے نام کا ذکر کیا جائے اور کوشش کرے کہ وہ ویران ہو جائیں. ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ڈرتے ڈرتے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جدھر بھی تم رخ پھیرو گے ادھر ہی اللہ کا روئے رحمت ہوگا. سب وسعتوں کا مالک، سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے. وائے حیرت، پاک ہے وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا ہے. کیا کہے جا رہے ہیں، سب اس کے حضور اطاعت بجا لانے والے. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور وہ لوگ جو کچھ جانتے ہی نہیں انہوں نے کہہ دیا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمیں کوئی آیت کیوں نہیں دے دیتا. ان سے پہلے بھی ان کی باتوں سے ملتی جلتی باتیں لوگ کرتے رہے، ان کے دل ملے ہوئے ہیں. ہم نے تو خوب روشن آیتیں بیان کر دی ہیں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اور آپ سے یہودی ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی جب تک آپ ان کے خود ساختہ اور عصبیت زدہ مذہب کو نہ مان لیں. آپ فرما دیں ہدایت تو یقیناً وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. میرے محبوب کا قول سننے والے، اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے تو تجھے سوچنا ہوگا کہ اللہ کے سوا تیرا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہو سکتا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہیں اس پر پکا ایمان بھی رکھتے ہیں، اور نقصان اٹھانے والے تو وہی ہوتے ہیں جو اس کے منکر ہوتے ہیں. سورہ بقرہ کے اس رکوع میں ہم چند ایک تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکھنا چاہیں گے. یہودی کہتے ہیں عیسائی تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ ہم ہے، جنتی ہم، یہ ہم وہ ہم. یہودی اس طرح کی بات کرتے. عیسائی کہتے یہودی کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ ہم ہی ہے، یعنی سب کچھ ہم ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے. سمجھ آئی ہے یہ نظریہ کس کا ہے؟ فوراً سمجھ آ جانی چاہیے. یہ نظریہ مسلمانوں کی تعلیمات کا نہیں ہے. سب کچھ ہم ہی، ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے. مسلمانوں کا نظریہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش آنا ہے. سرکار دو عالم اللہ تو اللہ ہے، سرکار دو عالم سب کچھ تھے اللہ کی عطاؤں سے، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے مجھے زیادہ کچھ نہ کہا کرو.
اللہ کی ساری عطائیں دامن کرم میں سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن عاجزی کا حال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ بس مجھے زیادہ کچھ نہیں، مجھے فلاں نبی پر فضیلت نہ دیا کرو، مجھے فلاں نبی پر فضیلت نہ دیا کرو. یہ آپ کا عجز. آپ کے الفاظ یاد آ گئے. حضور فرماتے ہیں میں نبیوں کا سردار ہوں، ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے لیکن مجھے اس پر کوئی فخر تو نہیں ہے. عجز کی انتہا. تو میں کہنا چاہوں گا ہم آج یہ بات سیکھیں، ہم کچھ نہیں ہیں. مجھے غالباً حضرت علی کا یہ فرمان یاد پڑتا ہے کہ اپنے سے بڑے کو اس لیے اپنے سے اچھا سمجھو کہ اس کی عبادت زیادہ ہے، اپنے سے چھوٹے کو اس لیے اپنے سے اچھا سمجھو اس کے گناہ کم ہیں. تو پھر خود تو بندہ ماڑا ہی ہوا نا. تو بندہ جتن ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ. صوفیاء کی زبان کچھ ایسی ہوتی ہے، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا. یہ ہیرا بننا چاہو یار، کہو ہم کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ اور اس کا رسول ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مجھ سے اچھا یار دعا کر اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتری فرما دے. خیر، تو ایک دوسرے کے مذہب کو غلط کہنا یہ یہودیت اور عیسائیت کا کانسیپٹ ہے. البتہ ہمیں رب کائنات نے چونکہ یہ فرمایا جب محمد مصطفیٰ آ گئے اس کے بعد پہلے سارے مذہب منسوخ. ہم کہتے ہیں کہ اب ہم تسلیم نہیں کریں گے. غلط نہیں کہتے، یہودیت غلط نہیں ہے، جتنی اللہ نے نازل فرمائی تھی وہ آج بھی ٹھیک ہے. عیسائیت یعنی تورات میں جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ آج بھی ٹھیک ہے. جو انہوں نے غلط ملت جوڑ دیا ہم اسے غلط کہتے ہیں. تو ہم یہودی مذہب جو اللہ نے بھیجا غلط، اسے بھی آج بھی نہیں کہتے، غلط نہیں کہتے. اللہ نے بھیجا تھا ان کے لیے وہی صحیح تھا، اس لیے ان کے لیے وہی آیا تھا. ہم سب پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. تو ایک دوسرے کو مذہب کو غلط کہتے رہنا یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے شے دی ہے مذہب کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے. البتہ ذاتی افکار میں اختلافات کا ہو جانا وہ جو غلط ہوتے ہیں ہم انہیں غلط کہتے ہیں. اس بات سے ہمیں کوئی انحراف نہیں ہے. مشکل بحث کرنے لگا ہوں. نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ آپ نے بہت ساری جگہوں سے آواز سنی ہوگی. آج ہم اس کو جمالیاتی انداز میں اگر سمجھیں تو میں چاہوں گا کہ مذہب کا ایک حصہ آپ کے سامنے لاؤں. دلائل ولائل وہ تو ہیں، کئی بار ہو چکے ہیں. رب کائنات نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں کے اندر لوگوں کو ذکر کرنے سے روکے. اچھا جی، اب میں اس کو جمالیاتی انداز میں یوں کہنے لگا ہوں، دیہات والے لوگوں پر جمعہ فرض نہیں. اگر کہیں دیہات میں جمعہ شروع ہو گیا تو ابو حنیفہ امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فرض ان پر نہیں لیکن میں روکوں گا نہیں. حالانکہ یہ تو صاف صاف بات ہے جمعہ فرض نہیں، لیکن کہتے ہیں میں روکوں گا نہیں. امام اعظم ایک شاید فرض نہیں ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں روکو نہ، کہتے ہیں میں روکوں گا نہیں. کیوں نہیں روکو گے؟ ڈر لگتا ہے. کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ اللہ پاک نے کہا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. دیکھو دیکھو اسے، قیامت کے منکر کو دیکھو دیکھو اسے، لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. کسی کافر کی کہانی چل رہی تھی تو ابو حنیفہ کہنے لگے کہیں میرا معاملہ انہی کے ساتھ نہ جوڑ دیا جائے جو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. میں نہیں روکوں گا. جمعہ جہاد والوں فرض نہیں ہے، اگر کسی نے پڑھا شروع کیا میں روکوں گا نہیں. وہ نہ روکنے کی وجہ پیچھے یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مذمت والی بات ہے کہ نماز پڑھنے سے روکوں کسی کو. ہمارے اکابر اتنے محتاط تھے. میں کہتا ہوں خدا کے بندو، وہ مسلمانوں نہیں پڑھنا چاہتے کلمہ نہ پڑھو. منع اس لیے نہ کرو کہ کہیں ہمارا شمار ظالموں میں نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو میرے ذکر سے روکتا ہے. کم از کم یہی سوچ لو کہ جیسے وہ امام اعظم احتیاط فرما رہے ہیں میں نماز پڑھنے سے روکوں گا نہیں، حالانکہ جمعہ فرض نہیں ہے. ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا شمار ان میں نہ ہو جائے جو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. تو میں مسلمانوں کو ایک سنجیدہ سی جمالیاتی سے رائے دینا چاہوں گا کہ چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی ہم کون سا کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کلمہ پڑھنا فرض ہے. کوئی پڑھ لے ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی نہ پڑھے ہم کہتے ہیں اس نے بھی گناہ نہیں کیا. جب مسئلہ نرم درجے کا مسئلہ ہے تو اسے اتنا زور شور والا بنا دینا یہ مذہب کا مزاج کم از کم اس کو قبول نہیں کرتا. کم از کم روکنے والے صاحب کو چاہیے. بہت مار کا ہو تو یہ نا کہ رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں چلو نہیں پڑھا کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے. تو کیا اللہ کا نام لینا منع ہے؟ بری بات ہے؟ کوئی بری بات تو نہیں ہے. حضور اور تھوڑے ذکر اذکار فرمایا کرتے تھے. ایک جمالیاتی رائے تھی. اللہ تعالیٰ کرے کہ دل نرم ہو جائیں. یہ کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے. مناظرے، شور شرابے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مزاج میں نرمی پیدا فرما دے. یہ ایک خاص بات تھی جو کہ مسلک کے حوالے سے میں نے موقع پر آپ کی خدمت میں کہنا چاہی. لو جی لطیفہ سن لیجئے پھر ہم آیت کا مقصد سمجھیں. رب کائنات نے کہا مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، جدھر منہ چاہو کر کے نماز پڑھ لو. جدھر بھی منہ کرو گے اللہ ادھر ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو گے اللہ ہے. ایک بار میرا ایک ایسے صوفی سے پالا پڑ گیا جو صوفی نہیں تھا. جو مذہب کا عالم نہ ہو وہ صوفی نہیں ہوتا. یہ بات آپ یاد رکھو، ہزاروں بار کہہ چکا ہوں. اولیاء اللہ کے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہوا کرتا ہے. جو حلال کو حرام نہ سمجھے، حرام کو حلال نہ جانے، تو پھر کیسے وہ اللہ کے قرب میں داخل ہو سکتا ہے؟
تو کہنے لگا وہ اب یہ لہجہ بناتے ہیں جان بوجھ کر ایسا کہ صوفیہ ایسے بولا کرتے ہیں جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو نماز ہو جاتی ہے. یعنی انہیں خیال یہ ہوتا ہے کہ ایسے بولیں گے تو بندہ صوفی لگتا ہے, ہولی ہولی تو ٹھلا ٹھلا بولنا, اور جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا پڑھ کے سناؤ ذرا. کہنے لگا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر منہ کر لو اللہ ادھر ہی ہے. میں نے کہا اے کاش تو کسی کی صحبت میں بیٹھا ہوتا تو یہ یخ نہ لگاتا, کتنا غلط تو نے مقصد نکالا ہے یہاں سے. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا اس آیت میں تو تحری کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. تحری کیا ہوتی ہے سن لیں. آپ سفر کر رہے تھے, کسی جگہ گئے تو پتہ نہیں چل رہا قبلہ کدھر ہے. وہ خواتین بہنیں بھی تشریف فرما ہوئی ہیں. مجھے کل گھر والے کہنے لگے کہ خواتین نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ انہیں بتاتی ہیں کہ نماز ادھر منہ کر کے نہیں ہے. کہنے لگے مجھے خود ڈاؤٹ تھا کہ میں گھر تو پڑھتے ہیں لیکن یہ مدرسہ ہے تو پتہ نہیں یہاں کدھر بنتا ہوگا. مجھے خود ڈاؤٹ تھا, میں اس لیے بیان نہ کر سکی. میں نے کہا کل انہیں منع کرنا, ادھر قبلہ نہیں بنتا ادھر بنتا ہے. کئی جگہوں پر ایسا ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا قبلہ کدھر ہے. تو جہاں پتہ نہ چلے قبلہ کدھر ہے تو رب کائنات نے کہا سوچ لینا کہ شاید ادھر ہو یا ادھر ہو, جدھر دل جم جائے. اس معذوری کی حالت میں اللہ کہتا ہے پڑھ لینا قبول کر لوں گا. یہاں تو یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. میں نے اسے کہا صحیح اس جاہل صوفی کو, پھر مجھے پتہ نہیں کہ اس نے تسلیم کیا یا کہ نہ کیا. جدھر منہ کر کے پڑھ لو ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے صوفیوں سے بچائے جو مذہب کو بگاڑ تگاڑ کر کے تو پیش کر دیتے ہیں. یہ دوسری اہم بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہی. باقی کافر کہا کرتے تھے اللہ کی اولاد ہے. رب کائنات نے کہا کہ بھائی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. پھر یہ ایمان دیا گیا کہ جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے مستری مزدور نہیں لگانے پڑتے, وہ فرماتا کن وہ شے ہو جاتی ہے. تو اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے کلام اللہ خزائن اللہ, اللہ کے سارے خزانے کلام ہی تو ہے. یعنی جو شے پیدا کرنا چاہتا ہے کن ہو گئی. تو سب کچھ کن کلام میں ہی سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان قرآن حکیم نے بھی کہی اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی. رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں, جنت کی خوشخبریاں بھی سناتے ہیں, دوزخ سے بچانے کے لیے دوزخ سے ڈرنے والی باتیں بھی بتاتے ہیں. یہ غلط کام کرو گے تو پھر تمہارے لیے دوزخ ہوگی. یہ بات بھی قرآن حکیم کے اس محل پر کہی گئی. اچھا, تو آخر میں قرآن پاک کے الفاظ یہ ہے یتلونہ حق تلاوتہ, یتلونہ حق تلاوتہ. کچھ لوگ ہیں تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق ہو. دیکھو آج اللہ کا نور لینے آئے ہو قرآن پاک کے سامنے, فارمیلٹی نہیں ہے یہ, شاید کسی کی زندگی کی تبدیلی کا راز بن جائے. اثر اللہ پیدا کرتا ہے. تو کوشش نہ کریں کہ ہم ادھر جائیں کہ جن کے بارے میں رب کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو اس نے تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے. قرآن پاک روزانہ کھول لو میرے دوست, پڑھو. پتہ نہیں ہے تمہیں کہ ایک ایک لفظ پر اللہ نے کتنے نور کے سرچشمے اور فیض کے سرچشمے باندھے ہوئے ہیں. اے کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے. اگر درس قرآن ہوتا تو میں آپ کو وہ حدیثیں بتاتا کہ جس نگر میں قرآن کھل جائے تو میں کہتا ہوں صرف اس جگہ پر نہیں, آسے پاسے دور دراز تک انوار الہیہ کی بارش ہونے لگ جاتی ہے. یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے. میں اس محلے والوں سے بھی کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کے محلے کو اور برکتوں سے نوازے. اللہ نے چاہا تو تمہارے گھر میں بیٹھے بٹھائے فری کھاتے چپ کر کے اللہ کا ایک گھر کا علم کا مرکز قائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے پورے محلے والوں کو رحمتوں سے بہرہ مند فرما دے. ایک یہ بات تھی, میرے استاد صاحب قبلہ شاہ سے فرمایا کرتے تھے, میں الفاظ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. وہ کیا میرا مرید ہے جس کی زندگی میں نہ نماز ہے نہ تلاوت ہے نہ درود و سلام ہے. ہمارا مرید وہ ہے جس کی زبان پر تلاوت بھی سننے کو ملتی ہے, درود و سلام بھی ملتا ہے, اور جس کا سر بھی اللہ کے دربار میں جھکنے والا ہوتا ہے. ہمارا مرید وہ ہوتا ہے. اور پھر اسپیشل تلقین کیا کرتے تھے جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کیا ہے, میرا سختی سے حکم ہے تاکیدن کہ وہ کبھی بھی دین پاک کی خدمت کے معاملے میں سستی نہ کرے. اس سے جو ہو سکتا ہے رسول اللہ کے لیے کر دے. بس کرنے کا وقت یہی ہے, زمانہ یہی ہے, جو ہو سکتا ہے کر لے. ایک اینٹ بھی اگر اٹھا کر مذہب کی خاطر کہیں رکھ سکتا ہے نا تو رکھ لے, اس لیے کہ کمائی کے زمانے یہی ہیں. بیج اسی زمانے میں ہم نے بونا ہے. ان قریب تو یہ فصلیں پھر کٹ جائیں گی, یہ گلاب پھر کٹ جائیں گے, اس کے بعد دوبارہ پھر یہ موسم نہیں ملیں گے پھر, اور یہ بہاریں پھر دوبارہ میسر نہیں ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں دین پاک کا درد اور جذبہ نصیب فرمائے.